بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم نے پچھلے درس کے اندر غزوہ بنی نذیر کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت اجمالی خاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آ گیا ہوگا، ٹھیک۔ بنی نذیر کون تھے؟ یہود تھے جو کہ مدینے کے قریب میں آ کے آباد ہوئے پڑے تھے، مدینے کے قریب میں، ٹھیک ہے، مدینے کے اندر نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہود یہ سازش بھی کرتے ہیں کہ مدینہ تو ہمارا تھا اور مسلمانوں نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو یہود تھے ان کو جب جلا وطن کر دیا گیا تو ان کی بستیاں ساری ویران پڑی ہوئی تھیں، تو جس جگہ پر ان کی بستیاں آباد تھیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگایا تھا، میں نے ذکر کیا تھا، جس پر غزول نامی آدمی نے تیر برسائے تھے، تو صحابہ کرام نے آپ کے خیمے کی جگہ بدلی کر دی تھی۔ تو اس جگہ پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اور عام جنگیں جہاں عموماً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگایا گیا، وہاں پر ایک مسجد بنا دی جاتی ہے۔ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا آیا، حتیٰ کہ جبل احد کے دامن میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ آج بھی اس جگہ پہ دھاگے لگے ہوئے ہیں، یعنی تھوڑے سے بانس لگا کے اس جگہ کو کور کر دیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی بیٹھ کر۔ لیکن کچھ ایسی سازشیں چل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نقوش مٹائے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس توحید کے نام کے اوپر جائے پیدائش کو بھی مٹانے کی کوشش کی، اور بہت سے مقامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کی کوشش کی گئی، اور ابھی باقاعدہ حکومت سعودیہ نے بہت سی جگہ بین کی ہوئی ہیں۔ آپ بدر کے مقام پہ جائیں تو بدر کے مقام پر کچھ بھی نہیں، آپ کو جانے نہیں دیتے، اندر ہی نہیں جانے دیتے، شہدائے بدر کی قبروں کی زیارت نہیں کرنے دیتے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اصل میں یہ جو مذہب چل رہا ہے سعودی کے اندر، یہ سارا انگریز کے ایما پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ ان کا جو القرا کیلنڈر بنتا ہے وہ بھی چاند کی بنیاد پہ نہیں بنتا، وہ اندازے کی بنیاد پہ بن جاتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہر سال جامعۃ الرشید والے تقریباً ہر سال میں یا 2-3 سالوں میں ایک غلطی ان کی پکڑتے ہیں کہ 1 تاریخ 2 دن چھو کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا حج خراب ہوا، اور کئی چیلنجز کیے گئے، سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر بات ہے وہ حکومتی ایما پہ چلتے ہیں۔ جہاں پر ائمہ حرمین شریفین کے ٹویٹس آتے ہیں، ائمہ حرمین شریفین کے ٹویٹس جو آتے ہیں وہ ٹویٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی حکومت کے ایما پر ہوتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی نافرمانی ہو جائے نہیں ہوگی، لیکن حکومت اگر کسی نافرمانی کے اوپر فوکس کر دیتی تو پھر ان کے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ٹویٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ تو خیر، ایک کتاب باقاعدہ لکھی گئی حضرت مفتی ابو لباب شاہ منصور صاحب کی کتاب ہے مٹتے آثار نبی، اردو میں ہے کتاب، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں بہت سے مقامات دکھائے گئے ہیں جو جن مقامات کو مٹایا گیا ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بہت سے مقامات جمع کیے تھے جو مسجد نبی میں ابھی بھی ہائی لائٹ ہیں، ابھی بھی ہائی لائٹ ہیں، لیکن ان کو بتانے پہ بڑی پابندی ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی نہیں بتاتے، بلکہ وہ ہم جیسے لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، باب السلام سے آپ داخل ہوتے تو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ایک سوراخ نظر آئے گا چھوٹا سا، وہ تحریر کے اندر ہے وہ سوراخ، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، تحریر کے اندر وہ سوراخ، اس وقت بھی ہے تصویر، تحریر کے اندر وہ سوراخ ہے، اور وہ سوراخ ہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالا تھا، سیدھے ہاتھ کی طرف، میں ابھی دکھا دوں گا، درس کے بعد بھی دکھا دوں گا، وہ سوراخ بنا ہوا ہے جہاں حضرت عباس کا پرنالا تھا۔ اب حضرت عباس کا گھر، اس کا مطلب ہے اس جگہ پہ تھا، اس جگہ پہ حضرت عباس کا گھر تھا، جبھی تو وہ پرنالا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ پرنالا لگایا تھا۔ حضرت عمر کے کپڑے گندے ہو گئے تھے اس پرنالے سے، حضرت عمر واپس گئے، اور پھر اس کا مطلب حضرت عمر کا گھر اس طرف تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ آثار ہیں، لیکن وہ سب آثار مٹائے جا چکے ہیں۔ ان آثار کی طرف نہ کوئی فوکس کرتا ہے، نہ کوئی دھیان دیتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی سمجھاتا ہے کہ لوگ یہاں سجدہ کرنا شروع ہو جائے۔ پاگل ہے کوئی ایسی سجدہ کرے گا؟ اتنے کچے سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو کہ کوئی بھی آ کے یہاں سجدے کرنا شروع کر دے گا، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو وہاں پر ایک مسجد بنائی تھی، مسجد بنی نذیر،
اس مسجد کو مسجد بنی نذیر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خیمہ بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خیمہ لگایا گیا اور اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اچھا، اس کو مسجد فضیح بھی کہتے ہیں، فضیح۔ مسجد فضیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی جگہ پہ شراب کی حرمت آئی تھی، یہ میں انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا۔ تو جو شراب تھی اس کا نام فضیح تھا، جیسے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک ہوتے ہیں نا، ایک کا نام پیپسی ہوتا ہے، ایک کا نام ڈیو ہوتا ہے، ایک کا نام یہ ہوتا ہے، ایک کا نام وہ ہوتا ہے، تو ایسے شرابوں کے بھی نام ہوا کرتے تھے۔ تو شراب کا نام فضیح تھا، فا ضاد یا اور ہا، فضیح، مسجد فضیح بھی کہتے تھے۔ اور یہ مسجد کافی اونچی جگہ پہ تھی، تو لوگوں کو صبح کا پتہ اس طرح چلتا تھا کہ اس مسجد کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی تھیں تو مسجد چمکنا شروع ہو جاتی تھی، تو اس سے لوگوں کو صبح کا پتہ چلتا تھا۔ تو اس کو مسجد شمس بھی کہتے تھے، شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں، تو اس کو مسجد شمس بھی کہتے تھے۔ تو لیکن ابھی یہ مسجد گرا دی گئی ہے، ابھی اس مسجد کا وجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو بنو نذیر کے اندر کے علاقے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تھے یا بعد میں انتقال ہوا تھا، وہاں پر ایک قبرستان بنا ہوا، اس قبرستان کی 4 دیواری آج اس جگہ پر ہے جس جگہ مسجد تھی، ورنہ یہ مسجد اپنی جگہ پر موجود تھی، پھر اس مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ کس بنیاد پر کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، تو وہ جو 4 دیواری ہے وہ اسی طرف ہے۔ اگر آپ مسجد قباء جائیں تو مسجد قباء کے شمال مشرقی جانب یہ وہ بات ہے جو میں کہہ تو رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھا نہیں پاؤں گا، یہ اسی مقام پر جا کے انسان سمجھا سکتا ہے، اس جگہ پر کہ اس مسجد کے ایک دروازے سے آپ تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ پیدل جائیں گے تو یہ وہ قبرستان ملتا ہے، اور اس قبرستان کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، جس جگہ یہ مسجد بنو نذیر تھی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ جانے کی توفیق دے تو وہاں کسی پرانے سے پوچھ لیں یا وہاں جا کے مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ آپ صلی اللہ مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ یہ قبرستان وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے چادر لگائی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور چادر بچھائی۔ یہ ہم نے ہجرت کا بیان کیا تھا، بڑا اس میں مزیدار اور بڑا دلچسپ چیز تھی۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ہاں سب سے سلام کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور سب لوگ جی آپ خیریت سے، آپ پیچھے ہیں، اب حضرت ابوبکر صدیق آرام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرنا ضروری تھا، تو سب سے ملتے رہے تو سب حضرت ابوبکر صدیق کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ تو جب دھوپ پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی، ٹھیک ہے، جس سے لوگوں کو پتہ چلا ہم غلط سمجھ رہے تھے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے، تو اب سب شرمندہ دوبارہ بھول بھی نہیں سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ تو وہ جو جگہ ہے اس جگہ پر بھی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی قباء کے ساتھ، اس کو بھی ختم کر دیا اور وہاں پر ایک قبرستان بنایا گیا۔ اب وہ قبرستان کو تو دیکھنے بھی نہیں دیتے وہاں کے لوگ۔ بہرحال جب بنو نذیر اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تو بنو نذیر بڑا ویران تھا، ظاہر بات ہے ایک بستی آباد ہے اور وہ خالی ہو جائے تو یہاں کے جو علماء تھے انہوں نے بڑے غم کا اظہار کیا۔ تو بنو قریظہ کے ایک بڑے عالم تھے عمر القرظی، یہ عمر القرظی جو تھے یہ بنی قریظہ کے جو کنیسہ تھے اس کے امام بھی تھے اور بڑا غمگین تھا۔ تو اس نے جب یہ علاقہ دیکھا تو بنی قریظہ کے عبادت گاہ میں آیا اور عبادت گاہ میں آ کے اس نے وہاں پر بوق اور نرسنگا بجایا۔ بوق اور نرسنگا ان کی عبادت کو بلانے کا طریقہ کار ہے، جیسے ہم لوگ اذان دیتے ہیں عبادت کے لیے بلانے کے لیے، وہ بوق اور نرسنگا بجاتے ہیں۔ یہ خاص قسم کا آلہ ہوتا تھا جس میں سے آواز لگائی جاتی تھی، تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو زبیر ابن باطا یہ اس وقت بنو قریظہ کے بڑے سردار مانے جاتے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ تو کبھی غائب ہی نہیں ہوئے اور آپ جو ہیں اچانک غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو سب کو جمع کرو، میں سب کو بات کرنا چاہتا ہوں۔
جب سب جمع ہوئے تو اس نے کہا میری قوم تم نے دیکھا کہ یہاں کے حالات پلٹے جا چکے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ بنو نذیر کو کس طریقے سے رسوا کر کے، کس طریقے سے ان کے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، ان کے کھیتوں اور کھلیان کو ویران کر دیا. اور اس طریقے سے اس نے ایک لمبی تقریر کی. پھر آخر کار وہ اس بات پہ آیا کہ دیکھو یہ تم سب کو جو میں بتا رہا ہوں یہ تم سب بھی جانتے ہو کہ ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا بالکل طے تھا. اور پھر اس نے کہا کہ میری بات مانو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیتے ہیں، کیونکہ تم سب بخوبی جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں. ابو عمیر بن ہیبان یہ ان کے ایک بہت بڑے پیشوا تھے، مذہبی مقتدر تھے، جیسے ہمارے لیے امام ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ابن حراش یہ بھی ان کے مذہبی مقتدر رہنما تھے، جس سے ہمارے آپ سمجھ لیں امام ابو حنیفہ یا امام ابو یوسف یا امام شافعی ہیں، تو ایک بڑے مذہبی مقتدر ان کے رہنما تھے. حالانکہ یہ ممتاز علماء تھے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی. اور تم سب بخوبی جانتے ہو کہ ہم سب ان کے حکم کی اتباع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہی یہاں پر آئے ہیں. میں نے پیچھے تفصیل سے قصہ بتایا ہوا ہے، دوبارہ بتاؤں گا تو بور ہو جائیں گے. یعنی آپ حضرات نے نہیں سنا، لیکن پہلے میں واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. انہوں نے ہمیں بیت المقدس سے لا کے یہاں پر آباد کیا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم یہاں پر آباد ہوں، اس لیے آباد ہوں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اور پھر ان دو حضرات، یہ جو دو بڑے مقتدر ابو عمیر بن ہیبان اور ابن حراش، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے دنیا سے جاتے وقت وصیت بھی کی تھی کہ میرا پیغام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے اور ان کو میرا سلام پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ میں آپ کا متبع ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ اس کی گواہی دیجیے گا. یہ ہمارے مقتدر علماء نے یہ کہا ہے اور تم سب بھی اس بات کو جانتے ہو. جب ہم نے ان کو ہیرا کے میدان میں دفن کیا ہے تو اس وقت بھی ان کی وصیت یہی تھی کہ مجھے ان کے قریب دفن کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ میں ان کا متبع ہوں اور میں ان کی بات مانتا ہوں. سب لوگوں کو یہ بات کی اور سب لوگوں سے کہا کیا تم اس بات پہ گواہ نہیں ہو؟ سب بالکل خاموش. پھر دوبارہ اپنی بات دہرائی اور دوبارہ دہرانے کے بعد کہا کہ کیا تم سب اس بات پر گواہ نہیں ہو کہ میں نئی بات کر رہا ہوں، یا ہم سب اس بات کے گواہ ہیں؟ جی ہاں، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. تو زبیر بن باطا جو تھے، جو ان کے بڑے سردار تھے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تورات پڑھی ہے اور تورات کے نسخوں کے اندر بھی میں نے یہی بات پائی ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان فرمائی تھیں وہ ساری کی ساری صفات تورات میں موجود ہیں اور اس شخصیت کے اندر وہ صفات موجود ہیں. لہذا کعب ابن اسد اور ابو عبد الرحمن یہ ان کے بڑے علماء تھے. میں نے کہا آپ بتائیں کہ ہم کس چیز نے ان کی اتباع سے روکا؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. بالآخر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ساری نشانیاں تو وہ ہیں اور ساری باتیں تو درست اور ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا دل ان کی اطاعت سے بیزار ہے. بہقی نے یہ روایت کی ہے، ہمارا دل ان کی اطاعت سے بیزار ہے، لہذا ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم اسی مذہب پہ رہیں گے جس مذہب پر ہمارے آباء و اجداد تھے. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ بات تو بعد کی ہے، جب بنو نذیر کے جانے کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے کے اندر ہی تھے کہ خیمے کے اندر ہی 4 ہجری کے اندر، بعض حضرات کے مطابق 4 ہجری میں، بعض روایت حضرات کے مطابق 4 ہجری میں شروع ہوا اور 7 یا 8 ہجری میں جا کے یہ حکم مکمل ہوا. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تاریخ کے بانی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کہ مسجد فضیح شراب یہاں پر بہائی گئی تھی، یعنی مسلمانوں نے اپنی ساری کی ساری شراب یہاں لا کے توڑی تھی.
آپ کی فرما برداری میں اپنی محبت کو جتلانے کے لیے بتلانے کے لیے کہ ہم مکمل طور پہ آپ کے فرما بردار ہیں، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کے شراب کے مٹکے اور مشکے کی مشکیں یہاں پر لا کے پھاڑی تھیں اور جلائی تھیں اور ختم کر دی تھیں، لہذا یہ شراب کی جو حرمت ہے وہ یہیں پر مکمل ہوئی۔ شراب ایک ایسی چیز تھی جو کہ اس وقت کے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو جزء لا ينفق تھی۔ جزء لا ينفق کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، جیسے آج موبائل کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے نا، موبائل کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں۔ اسی طریقے یعنی روٹی اور پانی کی بات نہیں کر رہا، یعنی ایسی جو چیز ایک انسان کی ضرورت بن جاتی ہے، زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، تو شراب ایک ایسی چیز تھی جو جزء لا ينفق تھی، یعنی زندگی سے کٹ کے الگ ہو کے اس سے گزارا ہونا ممکن نہیں تھا۔ بطور مثال آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ اس کو چائے پیش کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، چائے پیش کرتے ہیں یا کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، لہذا جب بھی کوئی کسی کے گھر جاتا تو اس کو شراب پیش کی جاتی تھی، شراب ہی پلائی جاتی تھی، یہی ٹرینڈ تھا۔ اور عرب میں جو کسی کے مہمان نوازی نہیں کرتا تھا اس کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھے، سمجھ رہے، اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ عرب کے اندر تو لوگ قرضے لے کے دوسرے کی مہمان نوازی کرتے تھے، اپنا دشمن اگر مہمان کے طور پہ گھر میں آ جاتا تھا تو اس کو کھلا کے پھاڑے وغیرہ چھوڑتے نہیں تھے، اتنا کھلاتے تھے۔ تو شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے تو شراب کی حرمت ایک بڑی تدریج کے ساتھ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام میں خاص طور پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شراب کے بارے میں بڑی بے چینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ آئے، یا رسول اللہ شراب کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے، شراب کے بارے میں صحیح حکم بتا دیجئے۔ تو جب یہ اصرار ہوا تو اصرار ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا حکم ہے، دین کا حسن ہے تدریج۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے بڑے طریقے سے تربیت کرتے صحابہ کرام کو ایک خاص مقام تک پہنچایا۔ ایک دن میں کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، ایک دن میں کوئی نیک اور شریف اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار ایک دن میں کوئی نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ایک تربیت چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ چنانچہ جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ شراب کا کیا حکم ہے، کہ عجیب سے معاملات ہو جاتے ہیں شراب پینے کے بعد۔ میرے جو ساتھی باہر ممالک میں انہوں نے ایک وقت گزارا، انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ اتوار اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے سنڈے اس میں عام لوگ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پولیس کی نفری ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کنٹرول نہیں ہوتے۔ کہ جو بندہ شراب پی لیتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پاگل ہے تو اس کو کون سنبھالے گا؟ نہ اس کی بہن سنبھال سکتی ہے، نہ اس کا باپ سنبھال سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا سنبھال سکتا ہے، کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ چیز ہے کہ سب نے شراب پیو، پھر کیا، زندگی برباد ہو جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جن ممالک کے اندر شراب چلتی ہے ان ممالک کے اندر ذمہ دار لوگوں کی تعداد دیکھیں، وہ مستقل پریشان رہتے ہیں۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو واقعتاً ذمہ دار، جو عیاشی والے ہیں، وہ سڑکوں پہ ٹریفک کے مسائل ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کیس کتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں، ڈرنک اینڈ ڈرائیو کیسز بن چکے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت ہونا۔ تو ایسے شراب جس معاشرے میں عام ہو وہاں شریف لوگوں کو انارکی اور بے چینی رہتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بے چین تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے حکم آیا۔ دیکھیں اسلام کا حسن کیسا زبردست ہے کہ براہ راست کسی چیز کو منع نہیں کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہیے فیہما اثم کبیر، اس میں بڑے نقصانات ہیں۔ اسم کا مطلب ہے گناہ، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں مطلب یہ تھا کہ یہ بہت بڑے گناہ کا سبب ہے۔ ومنافع للناس، ہاں اس میں فائدہ بھی ہے کہ شراب پی کے کام کرتا ہے 10 گنا زیادہ کام کر لیتا ہے۔ شراب پی کے کام کرتا ہے، شراب پہ لو انویسٹیگیشن کرو، سب کچھ بتا دے گا۔ مجھے ایک ہمارے پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں جے آئی ٹی کمیشن کے ایک وہ تھے ڈائریکٹر،
تو جی آئی ٹی کمیشن جو پچھلی حکومت میں بہت سارے بنے تو اس کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور شراب پی کے لوگ سچ بولتے ہیں، شراب پی کے لوگ سچ بولتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک کوئی بھی شخص اپنی عقل کو امام بنا کے رکھتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ بےایمانی کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اور جب وہ عقل سے بے بہرا ہو جاتا ہے تو اس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا ہے جس کو آپ سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کی حقیقت باہر آتی ہے، تو وہ اب عیب چھپانے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ اب جسم سے کپڑے سے عیب چھپا سکتا ہے، نہ اپنے کپڑے سے جسم چھپا سکتا ہے، اور نہ اپنی زبان سے اپنے اندر کو چھپا سکتا ہے۔ یہ تو عیب ہے، یہ تو برائی ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے جس کو آپ خوبی سمجھیں۔ یعنی وہ سچ بولتا ہے، صرف سچ بولنا خوبی نہیں ہوتی ہے بھی، صرف سچ بولنا خوبی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو سچ بول رہا ہوں اور سچ کڑوا ہوتا ہے، تم بالکل بندر کی طرح لگ رہے ہو، تم بالکل بندر کی طرح لگ رہے ہو، یہ کیا بات ہے، سچ بولا نا تمہیں کڑوا لگ رہا ہے تو پھر آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ پھر آگے سے جواب ملے گا، اور تھوڑی دیر بعد دونوں جو ہے وہ ایک کشتی ہو رہی تھی نا، تو ایک آدمی وہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے اندر، کہتے جبڑے پہ مار، جبڑے پہ مار، زور سے جبڑے پہ مار۔ کہتے بھائی تو ہر بار جبڑے پہ مار کیا مطلب ہے؟ کہتے میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں جبڑے پہ لگی کہ تو میری فیس بنے گی۔ تو یہ ہے کہ انسان کا جہاں کھاتا کھل رہا ہوتا ہے سمجھتے جناب یہ ہو جائے گا تو اپنا فائدہ دے۔ تو یہ جب ایسا ہوا تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شراب سے رک گئی، لیکن چونکہ عام حکم نہیں تھا، واضح حکم نہیں تھا، تو اس لیے ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو کہ شراب پیتی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد کھانا وانا ہوا، حضرت علی بھی اس دعوت میں موجود تھے اور کئی دوسرے صحابہ بھی اس دعوت میں موجود تھے۔ تو جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف آپ میزبان ہیں، میزبان بڑا ہوتا ہے، لہذا آپ کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے میں سورہ کافرون پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اعبدون ما تعبدون، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ جملہ نکلا تو حضرت علی کو کھٹکا ہوا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو بالکل مناسب نہیں کہ نماز کے درمیان ہم سے ایسے کلمات نکل گئے۔ تو حضرت علی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بات ہوگی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اسی وقت قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جانا۔ کیسی تدریج سے بتایا۔ چنانچہ جس شخص کو شدید نیند آئی ہوئی ہے، ایسی نیند آئی ہوئی ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، اس کو اپنے کہنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، جو منہ سے بات نکل رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ سو جائے، سو کے جب اٹھے نیند پوری ہو پھر نماز پڑھے۔ سمجھ رہے جی؟ میں ایسا ہوا ایک دفعہ تقریباً 2 راتوں سے زیادہ، دن کو بھی نہیں سویا، دن کو غرفہ کے کام ہوتے تھے، رات کو اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا، تو ماشاءاللہ 36 گھنٹے سے جاگ رہا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت بالکل ٹن، تو میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد سو جاؤں گا۔ اب کھڑا رہا، میں نماز سے پہلے کھڑا رہا، ایسے انہوں میں بیٹھ جاؤں تو سو جاؤں گا۔ نماز کے کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ مکمل کی، وہ لوگ والین کو بہت لمبا کر دیا، وال پڑھتے پڑھتے لمبا ہو گیا۔ میں نے ادھر ہی سلام پھیرا، میں نے کہا مؤذن صاحب آپ نماز پڑھیں، میرا تو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے اس وقت، کہ حتی تعلموا ما تقول، کہ منہ سے آواز جو کلمات نکل رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جیسے کسی نے اینٹی الرجی کھائی ہوئی ہے، کوئی ایسی دوائی کھائی ہوئی ہے جس دوائی کی وجہ سے ایسی شدید نیند ہے کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا، تو وہ نماز قضا کرے،
بہت سے لوگ ڈپریشن کے یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ فجر کی نماز قضا کر دیں، آپ اپنا آرام پورا کریں، اگر آپ کا آرام پورا نہیں ہوگا تو آپ کل کو اپنے ایمان کے پیچھے پڑے ہوں گے۔ تو اسلام میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ دو باتیں ہوئی، پھر اور اچھا یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہ واقعہ ترمذی نسائی میں لکھا، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات روایتوں میں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس کے بعد جب یہ حکم ہو گیا تو کئی صحابہ کرام اور بچ گئے۔ اب پیچھے کوئی ایک طبقہ تھا جو اس کے باوجود شراب پیتا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ مائدہ میں صریح حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بس اب نہیں پی سکتے۔ تو ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حکم یہاں پر نازل ہوا جب غزوہ بنی نذیر ہو رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ سب اپنی شرابیں لے کے آؤ اور سب اپنی شرابیں گراؤ۔ چنانچہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنا شروع ہوئی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے اوپر بالکل اس طریقے سے عمل کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ شراب کے حوالے سے یہ تو احکام نازل ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک ترتیب سے شراب کے حوالے سے تفصیل آنا شروع ہوئی کہ بڑے بڑے نقصانات شراب کے سامنے آنا شروع ہوئے، پھر اس کی سزائیں بھی مرتب کی گئیں۔ کوڑوں کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو شخص شراب پیتا ہے یا کوئی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا، نشے میں پکڑا گیا، تو اس کو 80 کوڑے لگانے کا حکم کیا، فجلدوہ بجلدتین نحو 40، یعنی 40 کے ڈبل، یعنی 40 کا ڈبل یعنی 80 جو کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ پھر نسائی کی روایت میں حضرت عمر کے دور خلافت میں جو شراب پیتا تھا اس کو جلا وطن کر دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے کئی دوسرے صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شراب ایک مرتبہ پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اگر کوئی دوسری مرتبہ پیے تو اس کو قتل کر دو۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کا ناسور ہے۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 328 کے اندر کتاب الاشربہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال ہم تفصیل میں نہیں جاتے، ہمارا موضوع سیرت ہے، تو بتا رہا تھا کہ احکام جو شریعت کے نازل ہوئے وہ ایک بڑی ترتیب سے تدریج کے ساتھ نازل ہوئے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ جو ہے اس کے اندر غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع بھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ بنی محارب بھی اسے کہتے ہیں، غزوہ بنی ثعلبہ بھی اسے کہتے ہیں، غزوہ ذی امر بھی اس کو کہتے ہیں، غزوۃ العجائب بھی کہتے ہیں، بہت سے اس کے نام۔ ذات الرقاع جو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رقاع کہتے ہیں پٹی کو، کپڑوں کی جو پٹیاں بنی ہوتی ہیں ان کو رقاع کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اس سفر کے اندر ایسے تھے کہ ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے، یعنی سردی کا موسم تھا یا کس وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے، تو ان پاؤں کو انہوں نے کپڑوں کے چیتڑوں سے لپیٹا، تو اس وجہ سے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ بعض حضرات نے کہا نہیں، ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ رقاع ایک پہاڑ تھا اس مقام کے اوپر، وہ ذات الرقاع وہ جگہ ہے، وہ میں نے بتائی 300 کلومیٹر کا فاصلہ مدینے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ توفیق دے تو جائیں، اگر اللہ جیسے بطور مثال وہاں کا ویزا دے دیتے ہیں، کوئی بزنس ویزا مل جاتا ہے، کچھ ایسا موقع مل جاتا ہے، تو جیسے ہمارے کئی ایک علماء نے کیا کہ ان تمام مقامات پر گئے، ان تمام مقامات کی زیارت کی، اس کے بارے میں سمجھا اور اس کے بارے میں لکھا بھی۔ تو یہ ذات الرقاع ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے 3 رنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پہاڑ 3 رنگ کا ہے، کئی جگہوں پر سرخ ہے، کئی جگہوں پہ سفید ہے، کئی جگہوں پہ کالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگوں کو نیند آ رہی ہے، کیا کریں؟ آگے بڑھیں؟ دلچسپی ہے بھی آپ لوگوں کی. دیکھو یار، اس میں تھوڑی سی بات ایسی آ رہی ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا دھیان ضروری ہے. اب دھیان نہیں ہوگا تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. دیکھو جی، اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، غزوہ بنی محارب بنی ثعلبہ کہتے ہیں کہ ان قبیلوں کی وجہ سے ان دو قبیلوں نے سازش کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سازش کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں. لیکن اس کو غزوہ ذات العجائب بھی کہتے ہیں. غزوہ ذات العجائب یا غزوۃ العجائب. اس غزوے میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جو بڑی عجیب و غریب تھیں، بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں. میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ لوگوں کا اوپر جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال ہے؟ ہاں، بنو نذیر 2 کلومیٹر پہ، ہاں 3 کلومیٹر مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر پہ قبا ہے. بنو نذیر 2 کلومیٹر پہ. شراب کی حرمت بنو نذیر کے واقعے کے درمیان ہی آ گئی تھی، لڑائی کے درمیان آ گئی تھی. ہاں، لوگوں نے مدینے کے اندر بھی بھائی نا، سب نے تو وہاں جا کے نہیں بھائی نا. مدینے کے اندر بھی بھائی، لوگوں کے گھروں میں تو شراب تھی نا. سب لوگوں نے بنو نذیر کی جگہ پہ تو شراب نہیں رکھی ہوئی تھی نا. ہاں، محارب پہ تو بعد میں پہنچے نا. جماد الاولی محارب جمع، وہاں سے ڈائریکٹ تھوڑی نکل کے اپنے گھر میں آئے تھے، کھانا بھی کھایا تھا. ٹھیک، یہ تو نہیں بتا رہا کہ اس کے بعد ہوا، بلکہ یہ جماد الاولی میں ہے، وہ ربیع الاول میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 مہینے کا فاصلہ ہے. جی ہاں ہاں ہاں. حضرت ابوبکر صدیق شراب نہیں پیتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق بھی شراب نہیں پیتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی بھی شراب نہیں پیتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں منقول ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. حضرت علی کے بارے میں منقول ایسا خاص نہیں ہے، البتہ یہ جو روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف والی، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے شراب کا اہتمام کیا تھا، اور پھر انہوں نے وہاں پر، تو حضرت علی کا وہاں موجود ہونا بس یہ ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضرت علی کا خود شراب پینا یہ ثابت نہیں ہے اور کسی دوسری جگہ پہ. البتہ حضرت علی کو شراب کی وجہ سے نقصان بہت ہوئے. جیسے حضرت علی نے بڑی محنت سے 2 اونٹنیاں پالی، اور 2 اونٹنیاں پالی، اور 2 اونٹنیاں پالنے کے بعد وہ یعنی 2 کوہان والی 2 اونٹنیاں، بڑی مہنگی اونٹنی تھیں. تو کیا ہوا یہ کہ حضرت حمزہ جو ہیں انہوں نے ان کی دونوں کوہانیں کاٹ دی اور کہا میں اس کی دعوت کرتا ہوں. حضرت علی رو رہے ہیں، آپ کے چچا نے، میرے چچا نے یہ کیا کر دیا، وہ میری اونٹنیاں ذبح کر دی، اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو حضرت علی کو شراب کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوئے. تو ایسے اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی. ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تصریح ہے. حضرت عمر کے بارے میں تصریح نہیں ہے. حضرت عمر کے بارے میں بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے 1-2 مواقع کے اوپر شراب پی ہے، لیکن اس وقت شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی. کوئی اور سوال ہے جی؟ میں کہ سر میں ہی بولتا رہوں گا تو آپ بور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی.